والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک من زانت به البصر. تمام احباب گرامی کو اعتکاف کی سعادت اور دارالعرفان کے قیام کے لیے خوش آمدید کہتا ہوں. اللہ کریم سب کو اپنے کرم سے بہرور فرمائے اور ذکر اذکار، تعلیم و تعلم مجاہدہ قبول فرمائے اور اجر عظیم سے نوازے. کچھ باتیں جو ہماری ذاتی اصلاح کے لیے ضرورت ہوتی ہیں، یہ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کہی جانی چاہیے اور وہ ہوتی نہ کہنے والی ہیں. نہ کہنے والی اس لیے ہوتی ہیں کہ اللہ بچائے اور کوئی ایسی صورتحال کسی ساتھی کو پیش ہی نہ آئے. لیکن جہاں دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کام ہوتا ہے، وہاں شیطان کے حملے بھی زیادہ ہوتے ہیں. اور شیطان کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ ہر بندے کے ساتھ مختلف کارکن بدلتا رہتا ہے کہ تم کامیاب نہیں ہوئے فلاں کو بھیجو، وہ نہیں کامیاب ہوا فلاں کو بھیجو. انسان خطا کار ہے، اس سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن شیطان صرف گناہ پہ راضی نہیں ہوتا، چونکہ گناہ کسی بھی وقت قابل بخشش ہوتا ہے. خطا کار کو جب بھی احساس جرم ہو جائے، جب بھی وہ توبہ کر لے تو وہ قابل بخشش ہوتا ہے. شیطان کی اصل کوشش ہوتی ہے کہ اس کا تعلق اور رشتہ کاٹا جائے، اور تعلق ایک ایسی عجیب چیز ہے کہ اسے ٹوٹنا نہیں چاہیے. یہ ایک دھاگے کی ڈور کی مانند ہوتا ہے. خدا نہ کرے اگر ٹوٹ جائے تو جوڑنے پر پھر بھی درمیان میں گرا رہ جاتی ہے، پہلے جیسا نہیں جڑتا. تو کسی نے اس پر ایک شعر بھی کہا تھا، رشتے الفت کو ظالم یوں نہ بے دردی سے توڑ، جڑ تو پھر یہ جائے گا لیکن گرا رہ جائے گی. تو ایک ساتھی کا خط تھا صبح آج ہی ڈاک میں. وہ خواب کی تعبیر چاہتا تھا. خواب اس میں یہ لکھا کہ ایک خیمے میں میں نے حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیکھا، تشریف فرما ہے، اور باہر کھانے کے لیے کچھ پک رہا ہے. اور احباب بھی ہیں. تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو کھانے کو جا کر. تو دو آدمی چلے تو آپ نے روک دیا کہ ایک کام کے لیے دو مت جاؤ. دوسرا بیٹھ کر جو الفاظ اس نے لکھے مجھے کلمہ شریف پڑھو. پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اس کی تعبیر کیا ہے، تو میں نے اسے لکھا ہے کہ جو برکات میں الحمدللہ احباب تک پہنچتی ہیں
یہ سب حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی وساطت سے ہیں۔ اب یہ جو کھانا پک رہا ہے یہ مادی نہیں ہے، یہ روح کی غذا ہے، روحانی برکات ہیں۔ اور آپ رحمت اللہ علیہ کا یہ فرمانا کہ دوسرا بیٹھ کر کلمہ پڑھو، مراد ہے کہ اپنا اپنا کام کرو، بیٹھ کر ذکر کرو، اور جس کو جو ذمہ داری دی جاتی ہے اس ذمہ داری کی فکر کرو، اور جس کو نہیں دی جاتی وہ دوسرے کی ذمہ داری میں مداخلت نہ کرو، جس کے ذمہ جو ہے اسے وہ کرنے دو۔ اور شاید یہ وہی بات ہے جو میں بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ میرے سمیت ہم سب اپنی اصلاح کے لیے اس سلسلہ عالیہ میں آئے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ ہم میں سے کوئی بھی پیر یا خلیفہ یا دوسروں پر مسلط ہونے کے لیے آیا ہو۔ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب میری ذمہ داری لگائی تھی تو اس سے پہلے بھی بڑا شور اٹھا تھا اور بڑا طوفان آیا تھا، احباب میں بڑا کھینچا تانی ہوئی تھی، جو بظاہر حضرت رحمت اللہ علیہ کے سامنے تو ایک مشورے کی صورت میں جاتی، لیکن جس کے پیچھے بڑی بڑی سازشیں ہوتی ہیں۔ تو کرنل مطلوب زندہ ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ یہ سارے اس بات سے بچنا چاہتے ہیں کہ کہیں حضرت آپ کو نامزد نہ کر دیں، تو آپ کی بجائے فلاں بننا چاہتا ہے، فلاں بننا چاہتا ہے، تو آپ حضرت سے بات کریں۔ میں نے کہا میں کروں گا۔ بہت دنوں تک تو میں ٹالتا رہا کہ مجھے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں کوئی پیر یا صاحب مجاز یا صاحب سلسلہ بننے کے لیے نہیں آیا، میں تو خود ایک خطا کار انسان ہوں اور اپنے اصلاح کے لیے آیا ہوں۔ ایک دن وہاں حضرت رحمت اللہ کے پاس حاضر تھے اور ہمیں جانا تھا دورے پر حضرت جی کو، اور کرنل صاحب کو بھی ساتھ جانا تھا۔ گاڑی تھی میری، اب آپ کے پاس بہت بعد میں گاڑیاں آئیں، شروع میں میری ہی گاڑی استعمال ہوتی تھی الحمدللہ، وہی ایک ہوتی تھی ہر طرف جانے کے لیے۔ تو جو باتیں دوستوں نے وہاں باہر جہاں ساتھی قیام کرتے تھے حضرت رحمت اللہ کی جگہ وہاں بیٹھ کر کی، اور جس طرح سے ان کی بحث چلی، تو میں اس میں بڑا بد دل ہوا، اور میں نے کرنل صاحب سے کہا کہ میں حضرت سے معذرت کر لوں گا، میں ساتھ نہیں آتا، آپ گاڑی لے جائیں، میں بس سے واپس چلا جاؤں گا، جب حضرت واپس آئیں گے تو بھجوا دیجیے گا۔ غالباً سرحد کا دورہ تھا اس مغربی سرحد کی طرف، لیکن کرنل صاحب نے مجھے حضرت سے بات ہی نہ کرنے دی اور کھینچ تان کر ساتھ ملا لیا۔ تو جب ہم میاں والی سے مڑے کالا باغ کی طرف تو تب میں نے حضرت سے بات کی، میں اسٹیئرنگ پر تھا، حضرت ساتھ جلوہ فرما تھے، تو میں نے عرض کی کہ حضرت بہت بات چل رہی ہے آپ کی جانشینی کی اور خلافت کی، شاید مجھے یوں لگتا ہے جیسے لوگوں کو آپ کی زندگی کی دعا سے فرصت نہیں ہے، اب شاید آپ کے جانے کی تمنا کرنے لگے۔ ورنہ تو شیخ کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ سوچنا تو یہ چاہیے کہ اللہ تادیر اسے سلامت رکھے، لیکن یہ جنہیں جانشینی کی فکر کھائے جا رہی ہے یہ شاید اس وہم میں مبتلا ہیں کہ آپ تو جانے والے ہیں، ہمیں کیا ملے گا۔ تو میں نے اس کی جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے حضرت، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اس بار گراں کا اہل ہی نہیں، اور میں ممبر پر بیٹھا ہوں، میرے سامنے قرآن حکیم ہے اور میں باوضو بیٹھا ہوں۔ اگرچہ نامناسب الفاظ تھے، لیکن میرے الفاظ یہ تھے کہ آپ کسی کتے کو بھی ذمہ داری سونپ دیں
تو میں نے جس طرح آپ کی خدمت کی سعادت حاصل کی ہے، مجھ سے جو بن سکا میں اس کی خدمت کرتا رہوں. میں چونکہ نہ پیری کے لیے آیا تھا، نہ پیر یا صاحب مجاز یا صاحب سلسلہ بننا میری آرزو ہے. میں اپنی اصلاح کے لیے آیا تھا، وہ بھی ہوئی یا نہ ہوئی خدا جانے. کون سا عمل مقبول ہے، کون سا راگاں جائے گا، کس گناہگار کو کب وہ اپنا قرب عطا کر دیتا ہے اور کس مقرب کو کس چھوٹی سی لغزش پہ گرفتار کرا دیتا ہے، یہ اس کی مرضی. حضرت رحمۃ اللہ سن کر خاموش ہو گئے. آپ کی عادت مبارک تھی کہ آپ باتیں جب اپنے ہوتے طبیعت بشاش ہوتی تو بہت باتیں کرتے، یا پھر جب کوئی دینی موضوع چھڑ جاتا تو بے تکلف بولتے، لیکن جب کوئی چیز پوچھی جاتی یا عرض کی جاتی تو سن کر خاموشی اختیار کیا کرتے تھے. زندگی میں کتنی دفعہ اتفاق ہوا، کتنی مشکلات آئیں. جب گوشت گزار کی تو آپ نے ہاں نہ میں جواب نہیں دیا، سنی اور خاموش رہے. اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ پھر وہ مصیبت نہ رہی، وہ تکلیف نہ رہی، ختم ہو گئی. اور جب تک اسے رہنا اللہ کو منظور ہوتا تھا تب تک اتفاق ہی نہیں ہوتا تھا کہ حضرت رحمۃ اللہ کو خط لکھیں یا بات کریں. مجھے ایک دفعہ تیز بخار نے آ لیا اور کسی دوائی ٹیکے گولی سے بخار کم نہیں ہو رہا تھا، مسلسل چلا جا رہا تھا، 2-3 ہفتے تک چلتا رہا. تو میں نے حضرت رحمۃ اللہ کو خط لکھا اور حضرت نے بڑی مجلس میں اسے بیان کیا، بڑی دفعہ بیان کیا. ہر بار اس پر ہنسا کرتے تھے. اس کا مضمون کچھ اس طرح تھا کہ کوئی کمزور سا غریب سا جلاحا تھا، اس کا نام ایوب تھا. تو وہ بیمار ہو گیا اور بہت زیادہ بیمار ہوا تو اس نے دعا کی کہ یا اللہ نام تو میرا ایوب ہے لیکن میں تو غریب جلاحا ہوں، تو مجھے ایوب پیغمبر کی طرح کسی مصیبت میں مت ڈال کہ میں وہ ایوب نہیں ہوں. تو میں نے لکھا کہ حضرت یہ مجھے بخار بہت تنگ کر رہا ہے تو میں تو بڑا عاجز آ گیا ہوں. تو حضرت اس پہ بڑا ہنسا کرتے تھے، بلکہ جس محفل میں خط ملا تو جتنے ساتھی پاس بیٹھے تھے سب کو سنایا اور اس پہ ہنسے. بخار بھی ختم ہو گیا. میرے ساتھ زندگی میں کم و بیش الحمدللہ میرا ربع صدی کا عرصہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ گزرا، اور اس زمانے کی کیفیت ہماری یہ ہوتی تھی کہ ہم شیخ کو ملے بغیر ہفتہ گزارنا مشکل سمجھا کرتے تھے. مزاج ایسے تھے، طبیعتیں ایسی تھیں، جی چاہتا تھا اور مل لیتے، بات ہوتی نہ ہوتی ملاقات ہو گئی. کیونکہ حضرت رحمۃ اللہ سے بات وہاں آپ کے دولت قدر پر بھی بہت کم ہوتی تھی. آپ عصر کے وقت بار تشریف لاتے تھے تو گاؤں کے لوگ آ جاتے تھے، مغرب تک وہ بیٹھے رہتے تھے، پھر مغرب کے بعد ذکر کرا کے عشاء پڑھ کے اندر تشریف لے جاتے تھے. صبح تشریف لاتے، ذکر کراتے سحری کا، اور فجر پڑھ کے کچھ طالب علم جو پڑھتے تھے آپ کے پاس 2-4 حضرت رکھتے تھے، انہیں اسباق پڑھاتے اور اندر تشریف لے جاتے. تو پھر رفع حاجت کے لیے باہر تشریف لاتے، اور اس وقت یہ بیت الخلاء وغیرہ کا نظام نہیں بنا تھا، تو باہر چھوٹی چھوٹی ڈھیریاں ساتھ وہاں تک آپ تشریف لے جاتے تھے. تو کوئی ایک خادم ساتھ ہمارا کام ہوتا تو ہم اگر 3-4 ہوتے تو ہم جس نے بات کرنی ہوتی وہ کہتے بھائی آج مجھے جانے دینا. اس آنے جانے میں کوئی چند لمحے، کوئی 100 گز 150 گز کا فاصلہ تھا، یہ 200 گز ہوگا، تو اس میں وہ وقت مل جاتا تھا کہ کوئی بات کر لی جائے. تو باتیں کرنے کا موقع بہت کم ملا کرتا تھا. لیکن عجیب ہوا
کہ لنگر مخدوم اجتماع پر ہم حاضر تھے، اس کی کیسٹ آج بھی ساتھیوں کے پاس محفوظ ہے۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے 3 آدمیوں کو نامزد کیا اور فرمایا کہ میرا خیال تھا 4 کروں، لیکن مجھے کوئی نہیں مل رہا چوتھا بندہ، اور یہ میں مشائخ کی اجازت سے کر رہا ہوں، جس میں بنیاد حسین شاہ صاحب تھے، میجر بیگ صاحب تھے، لیکن میرا نام حضرت نے اس طرح سے لیا کہ حقیقتاً کام اس کا ہوگا، آپ صاحب مجاز ہوں گے، آپ کو مسجد نبوی میں بیعت کرانے کی اجازت نہیں ہوگی، بیعت روحانی صرف یہ ایک بندہ کرائے گا، اور وہ کیسٹ آج بھی محفوظ ہے۔ اب یہ من جانب اللہ حضرت کا فیصلہ تھا، ورنہ میں نے اس سے معذرت کی تھی کہ آپ مجھے اس میں مشقت میں نہ ڈالیں۔ حضرت کے الفاظ اس میں کیسٹ میں محفوظ ہیں کہ شاید پھر اس سالانہ اجتماع پر ہم اکٹھے نہ ہو سکیں، میں شاید پھر نہ آ سکوں، لہذا میں یہ طے کر رہا ہوں۔ تو گویا ایک طرح سے ان دوستوں کو بھی اسی طرح صاحب مجاز بنایا جس طرح اب سلسلے میں صاحب مجاز ہیں، جو مراقبات تو کراتے ہیں لیکن بیعت روحانی کے لیے یہاں انہیں حاضر ہونا پڑتا ہے، ان کی حیثیت بھی وہی تھی۔ اب انہیں اس سے زیادہ حیثیت چاہیے تھی، وہ انہوں نے اپنے طور پر بنا لی، شاید اس سے کتنا دنیاوی فائدہ تو اٹھا لیں گے، لیکن وہ بات ختم ہو گئی، سلسلے سے ان کا تعلق نہ رہا۔ اس سارے ربع صدی کے عرصے میں ایک دفعہ میرے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف کسی نے میرے ساتھ بات کی، لیکن الحمدللہ 25 برسوں میں حضرت کی حیات میں کسی نے میرے سامنے حضرت پر اعتراض یا مجھ پہ یہ اعتراض نہیں کیا کہ آپ ان سے کیوں وابستہ ہیں، اور حضرت کے وصال کے بعد تو خیر سوال ہی ختم ہو گیا۔ وہ بھی کچھ چکرالہ کے لوگ تھے، ان میں سے ایک نواب کالا باغ کے پاس بطور گارڈ کے رہتا تھا، 3-4 اسے بس پر چھوڑنے کے لیے، پیدل راستہ چونکہ چکرالہ سے دندہ تک ہوتا تھا تو 3-4 بندوقچی اس کے ساتھ تھے۔ تو اس بندے نے مجھ سے پوچھا، میں اتفاقاً حضرت سے فارغ ہو کر دندے کی طرف جا رہا تھا، راستے میں وہ مجھ سے مل گئے، تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کیوں آئے تھے؟ میں نے بتایا میں حضرت کی خدمت میں آیا تھا۔ تو ان دنوں ایک اختلافی مسئلہ بھی وہاں نکاح کا چل رہا تھا، ایک بندے نے ایک مجلس میں 3 یا 3 سے زائد طلاقیں دے دیں، اب وہ کہہ رہا تھا کہ وہ تو ایک ہی ہوئی، اور حضرت رحمۃ اللہ نے فتویٰ دے دیا کہ تمہاری طلاق فقہ حنفی کے مطابق ہو گئی، اور یہ بچی عدت گزار کر دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے، اور جب عدت گزر گئی تو حضرت نے اس کا نکاح بھی پڑھا دیا۔ اب چونکہ اہل حدیثوں کے نزدیک ایک مجلس میں کہی گئی کتنی بھی ہوں تو ایک شمار کی جاتی ہے، شاید اس میں کوئی اور باریکی بھی ہو، کیونکہ اہل حدیث حضرات بھی جو فرماتے ہیں یا مالکی حضرات جو فرماتے ہیں اس میں بھی یہ ہے کہ ایک ہی دفعہ، لیکن اگر حالت بدل کر کہے کہ پہلے بیٹھا تھا ایک کئی کھڑا ہو گیا، ایک کہہ دی پھر بیٹھ گیا، ایک کہہ دی، تو وہ ایک ہی بار کہتا رہے، حالت بدل جائے تو وہ بھی 3 ہو جاتی ہیں ان کے نزدیک بھی۔ اب ممکن ہے اس میں یہ شرط بھی پائی جاتی ہو، یہ اب مدت ہو گئی مجھے یاد نہیں، لیکن جو صورتحال تھی اس پر حضرت نے فتویٰ بھی دے دیا، اور جب عدت گزر گئی تو آپ نے فرمایا میں اس کا نکاح پڑھوں گا، تم جہاں اس کی شادی کرنا چاہتے ہو لے آؤ، اور حضرت نے نکاح پڑھ لیا۔ تو یہ ایک جاہلوں میں ایک طوفان اٹھا ہوا تھا کہ جی دین کے معاملے میں جو شخص جو مرضی ہو یہ کر لیتا ہے، فلاں مولوی یہ کہتے ہیں، فلاں یہ کہتے ہیں، انہوں نے یہ کر دیا، تو اس طرح کی وہ فواہشات پھیل رہی تھی۔
ہمارے یہاں رواج ہے کہ عموماً جاہل مفتی بہت ہوتے ہیں جنہیں علم نہیں ہوتا لیکن فتویٰ دیتے ہیں. تو انہوں نے میرے ساتھ بات کی کہ جی وہ تو اچھے آدمی نہیں ہیں، دیکھو انہوں نے وہ فلاں فتویٰ دیا تو سارے شہر میں شور ہے یہ وہ ہے. میں نے کہا بات یہ ہے کہ میرا ان سے رشتہ ہے، ایک سلسلہ ہے روحانی، اس میں برکات حاصل کرنے کا، اور یہ میں جانتا ہوں کہ وہ مجھے الحمدللہ نصیب ہو رہی ہیں اور میری حیثیت سے زیادہ نصیب ہو رہی ہیں. اب اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں، کہاں سے کماتے ہیں، کیسے کھاتے ہیں، فتویٰ کیسا دیا ہے، پڑھا کہاں سے ہے، کیا کیا، اس سے میرا تو کوئی تعلق نہیں. باقی امور سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں آپ مجھ سے یہ بات کیجئے کہ اس موضوع پر آپ میں کوئی ایسا بندہ ہے جو رہنمائی کر سکے، یا آپ کسی دوسرے بزرگ کو جانتے ہیں جو ان سے بہتر رہنمائی کر سکے. کہنے لگے ہم نے تو ایسا کوئی نہیں سنا. تو میں نے کہا پھر میری آپ سے بات ختم. میں جس غرض سے آتا ہوں میں اس تک اپنے آپ کو محدود رکھتا ہوں. یہ جو واقعہ آپ کہہ رہے ہیں یہ آپ لوگوں نے مجھے بتایا، میں تو گاؤں میں رہ کے میرے ساتھ تو کسی نے بات نہیں کی، اور نہ مجھے اسے بات سننے کی ضرورت ہے نہ جاننے کی. تو میں نے ان سے کہا کہ اب آپ ایسا کریں کہ آپ مجھ سے یا 10 قدم آگے نکل جائیں یا 10 قدم پیچھے رہ جائیں، کہ اس کے بعد میرا اور آپ کا اکٹھا چلنا بے مزہ سا لگتا ہے. میں بھی اپنے مزاج کا آدمی ہوں، آپ لوگوں کا بھی ایک اپنا مزاج ہے، لہذا آپ یا آگے چلے جائیں میں رک جاتا ہوں، اور آگے نہیں جانا چاہتے تو آپ رک جائیں میں چلا جاتا ہوں. تو انہوں نے کہا نہیں ہم جا رہے ہیں، ہمیں جلدی ہے، ہمیں بس پر بیٹھے. میں نے کہا آپ جائیے، میں آپ سے فرلانگ پیچھے چلوں. یہ ایک بات زندگی میں اتفاقاً وہ لوگ بھی سلسلے کے نہیں تھے، عام آدمی تھے شہر کے، شاید ذاتی طور پر حضرت کے مخالف بھی ہوں گے، کچھ اس طرح کی بھی ہوگی. 100 بات ہوتی ہے، جہاں کوئی رہتا ہے وہاں اس کی دوستی دشمنی سب چلتا رہتا. اس کے علاوہ میرے ساتھ کسی نے بات نہیں کی. تو بات شروع ہوئی تھی اس ساتھی کے خواب سے. آج بھی اگر کوئی شخص سلسلے سے بے وفائی کرتا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ جی ہم نے ان سے تو بے وفائی کر دی اور ہمیں حضرت سے برکات ملتی رہے گی. اگر وفا کرتا ہے تو حضرت ہی سے وفا ہے، اور بے وفائی کرتا ہے تو حضرت ہی سے بے وفائی ہے. اور یہ ممکن نہیں ہے کہ جس کا نام یہاں سے کٹ جائے اسے وہاں سے کچھ ملے گا، یہ ممکن نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی جو سب سے آخری وصیت تھی مجھے، اور آخری دن جس دن میں حضرت سے جدا ہوا اور اگلے دن حضرت کا وصال ہو گیا، پھر میں جب واپس پہنچا تو حضرت کا وصال ہو چکا تھا. اس اطلاع پر میں واپس گیا. وہ سارا واقعہ شاید میں نے لکھا بھی ہے. تو آخری وصیت مجھے جو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کی تھی، ان دنوں ایک ساتھی ہوتے تھے غازی مرجان، سرحد کے تھے، اور ان کا اس طرح سے چل رہا تھا. کچھ ساتھی ہلکے کے ان سے ناراض تھے، وہ حضرت کے پاس ان کی شکایت بھی لائے اور کافی ان کے خلاف وہ تھا. وہ غازی مرجان بھی اسی وقت وہاں سے حضرت کو مل کر گیا تھا اسلام آباد میں. تو اس کے جانے کے بعد میں اکیلا تھا حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. تو مجھے قریب بلایا. آپ مشکل سے گفتگو فرما سکتے تھے، بول نہیں سکتے تھے، چیزیں لکھ کر مانگتے تھے، لیکن اتنی بات کی کہ دیکھو میرے بعد اسے سلسلے سے نکال نہ دینا، جیسا بھی ہے. اس کے خلاف جو الزام ہیں وہ غلط ہیں یا صحیح ہیں، لیکن اسے سلسلے سے مت نکال. میں اس دن سے یہ سمجھا ہوں کہ مجھے یہ حق نہیں ہے کہ میں کسی کو سلسلے سے نکالوں. اور الحمدللہ میں نے آج تک
میں نے کسی کو نہیں نکالا، اگر کوئی گیا ہے تو اللہ جانے اور وہ جانے۔ کسی کو رسی سے باندھ کر رکھنا تو میرے اختیار میں نہیں ہے، لیکن کچھ بھی ہو گیا ہو، کچھ بھی کوئی کر بیٹھے، میں نے یہ نہیں کہا کہ اسے میں سلسلے سے نکالتا ہوں، اور انشاءاللہ کہوں گا بھی نہیں، اس لیے کہ سنت بھی یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے تھے، آپ بھگاتے کسی کو نہیں تھے۔ کمزوریاں، خامیاں، کمیاں لوگوں میں ہوتی ہیں۔ ایک اور بات جس کی مجھے اب سمجھ آئی ہے، جو حضرت اپنی مجالس میں اکثر کہا کرتے تھے، اور آج جب میں اس خواب کی تعبیر لکھ رہا تھا تو مجھے اس بات کی سمجھ بھی آئی، جو حضرت اس زمانے میں اکثر فرمایا کرتے تھے میرے بارے میں، جو اب آپ حضرت کے حاضر مجلس رہنے والے ان سب کو یاد ہوگا، کہ مشائخ فرماتے ہیں یہ شخص ایک چٹان ہے، اور اس پہ بڑے خوش ہوتے تھے۔ میں بھی اللہ کا شکر کرتا تھا، مجھے بھی خوشی ہوتی تھی، لیکن مجھے اس کی اصل بات آج سمجھ میں آئی جب میں اس خط کا جواب لکھ رہا تھا، کہ چٹانیں جو لب ساحل ہوتی ہیں ان سے ہمیشہ کچھ نہ کچھ ٹکراتا ہی رہتا ہے۔ یعنی اب تک تو ہم اس پہ خوش رہے کہ شاید اللہ نے ہمیں بہت قوت دی ہے اور بہت مضبوط بنایا ہے، اور مشائخ نے تعریف فرمائی ہے۔ مجھے آج سمجھ آئی کہ کچھ نہ کچھ تو ٹکراتا ہی رہے گا، جو چٹان بھی لبے ساحل کھڑی ہے اس کا کچھ بگڑے یا نہ بگڑے، لیکن طوفان جو بھی اٹھے گا وہ آ کر بالآخر اس سے ٹکرائے گا صحیح۔ تو اہل اللہ کی باتیں بھی رموز و کنایہ رکھتی ہیں، شاید اس بات کو بھی کتنے برس بیت گئے، اور حضرت اکثر مجلس میں فرماتے تھے، اکیلا نہیں، کوئی عام ساتھیوں نے یہ فرماتے تھے، وہ شاید کہ جو حضرت کے پاس بیٹھنے والے ہیں انہوں نے یہ بات سنی ہوگی، 1000 بار 100 بار سنی ہوگی۔ تو جو چیزیں مقدر ہوتی ہیں وہ ہوتی رہتی ہیں، اور جو بندہ دین حق کے لیے جم کر کھڑا ہوتا ہے اس کے ساتھ شیطانی کوششیں، شیطانی ہیلے یہ چلتے رہتے ہیں۔ کیسی عجیب بات ہے کہ میں نے لاہور دفتر کے لیے پرسوں کچھ پیسے دیے ایک ساتھی کو اور کہا کہ یہ میرا ایک اکاؤنٹ سٹی بینک لاہور میں بنا دو۔ سٹی بینک والوں سے پرسوں میں وہیں تھا، فارم منگوائے، پر کیے، کل انہیں بھیجے، تو آج کل چونکہ بینک 12 بجے تک ہوتے ہیں تو اس میں انہوں نے کچھ کہا جی یہاں دستخط رہ گئے اور یہ خانہ پوری کوئی رہ گئے تھے 1-2 خانے، یہ بھی کر کے بھیجیں، اور ایک بینک سٹیٹمنٹ بھیجیں کہ آپ کی منتھلی ٹرانزیکشن کتنی ہے۔ تو وہاں چونکہ ادارے ہیں تعلیمی بھی اور مرکزی دفتر بھی ہے، ان کے حساب بھی میرے نام پر ہیں، تو اسی بینک سے انہیں وہ ٹرانزیکشن کی بھی لے دی۔ وہاں چونکہ 6-7-8 لاکھ کی ٹرانزیکشن بلکہ 10-12 لاکھ کی ہر مہینے میں ہوتی ہے، بچوں کی فیسیں بھی سیدھی بینک میں آتی ہیں، پھر اس اساتذہ کو تنخواہ، پھر وہ دوسرے اخراجات، تو وہ ٹرانزیکشن بھی وہاں کافی ہوتی ہے۔ انہوں نے سرٹیفائی کر دیا، تو میں کاغذات چھوڑ کر کل آ گیا۔ تو ابھی وہ فون آیا مجھے ساتھی کا، جی وہ کہہ رہے ہیں سٹی بینک والے کہ جی یہ تو امریکن بینک ہے اور حضرت ایک روحانی شخصیت ہیں، تو ہم تو نیک آدمی ہیں، تو ہم ان کا اکاؤنٹ اس میں نہیں رکھنا چاہتے۔ میں نے کہا میری بات کرا دو مینیجر سے، بھی دفتر میں بیٹھا تھا۔ تو سلام دعا کے بعد میں نے اس سے پوچھا بھئی یہ ہمارے روحانی ساتھی اور ذکر کے ساتھی تو خود امریکہ میں بھی ہیں، تو وہ بھی امریکی بینکوں میں ہی پیسے تو رکھتے ہیں، تو کیا امریکی بینک میں کسی مسلمان کا پیسے رکھنا منع ہے؟ تو کوئی جواب نہیں تھا اس کے پاس۔ میں نے کہا مجھے سمجھ آ گئی ہے
کہ تم کل تک تو ہم سے دستخط کرواتے رہے، اب تم نے اوپر سے انسٹرکشن لی ہوگی، تو انہوں نے کہا ہوگا بابا یہ مصیبت کہاں گلے ڈال رہے ہو، اس کا اکاؤنٹ بھی ہمارے پاس نہیں چاہیے۔ تو میں نے کہا مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ تمہیں یہ انسٹرکشن دی گئی ہے کہ اس کو اکاؤنٹ نہ دو، بس یہ آپ جو سمجھ لیں، لیکن ہماری معذرت جی۔ میں نے کہا جی بات ہے، بینک تو کلائنٹ ڈھونڈتے ہیں اور آپ انکار کر رہے ہیں، لیکن میں نے کہا میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ایک بے دین قوت کم از کم مجھے اپنا دشمن تو سمجھتی ہے۔ آپ نہ کھولیں، کسی اور بینک میں کھول لیں گے، کیونکہ یہاں سے انہیں یا پیسے لینے آنا پڑتا ہے یا مجھے دینے جانا پڑتا ہے، تو میں نے کہا وہاں اکاؤنٹ ہوگا نہیں چیک رہی ہوں گے، کبھی میں آ جا نہیں سکتا یا وہ آتے ہیں میں موجود نہیں ہوتا، انہیں رکنا پڑتا ہے۔ تو میں نے کہا میں نے صاحب اکاؤنٹ نہ کھولنے، لیکن میرے لیے یہ تسلی کافی ہے کہ دین کا دشمن مجھے بھی اپنا دشمن تو سمجھتا ہے۔ یہ بھی ایک سند ہے، شاید اللہ اسی کے سارے مغفرت کر دے۔ تو وہ بات ہوئی وہ چٹان والی ہے کہ عجیب عجیب سی چیزیں آ کر پھر وہ ٹکراتی رہتی ہیں، اور اللہ سلامت رکھتا ہے، اللہ بچانے والا ہے۔ ہمارے ایک عزیز ہیں کرنل صاحب، وہ بھی کبھی کبھی عجیب و غریب باتیں ارشاد فرمانے کے ماہر ہیں۔ فرمانے لگے، کسی ساتھی سے انہوں نے ذکر کیا، جو بات لبوں سے نکلتی ہے وہ بڑا سفر کرتی ہے، اور جہاں نہ پہنچنی چاہیے وہاں پہلے پہنچتی ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ آپ کسی کے خلاف کوئی بات کریں تو آپ چاہتے ہو کہ اس تک نہ پہنچے، لیکن کسی اور تک پہنچے نہ پہنچے، اس کے پاس پہلے پہنچے۔ انہوں نے یہیں دارالعرفان میں ایک مجلس میں گپ شپ کرتے ہوئے فرمایا کہ جی یہ اچھے اچھے اور بڑے بڑے ساتھی تو حضرت سے ناراض ہو جائیں گے، تو پھر یہ حضرت کا کام کون کرے گا، یہ کیسے چل سکتا ہے؟ میں نے کہا یہ نادان ہے اور یہ نہیں سمجھتے کہ یہ بات ان کی نہیں ہے، یہ مشرکین مکہ اور یہود اور نصارہ کے علماء کی بات ہے کہ جب وہ کسی طرح اسلام کے سامنے بند نہ باندھ سکے تو علماء تشریف فرما ہے، سیرت میں موجود ہے، احادیث میں موجود ہے کہ سب نے ایک معاہدہ کیا تھا کہ ہم جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، یہود کے علماء ہیں، نصارہ کے علماء ہیں، یا مشرکین مکہ میں جو پڑھے لکھے ہیں، ہم جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، ہم اس شخص کی بات ہم میں سے کوئی نہیں مانے گا، اور کسی بھی تاریخ کو چلانے کے لیے کچھ پڑھے لکھے لوگوں کا اور سمجھدار لوگوں کا ہونا ضروری ہے۔ جو پہلے ان پڑھ ہوں، جنہیں بات سمجھا کر چلانا پڑے، وہ آگے کام کیا کریں گے؟ اور یہ انہوں نے باقاعدہ طے کیا تھا اور معاہدہ کیا تھا کہ ہم میں سے اگر کوئی نہیں جائے گا تو پھر یہ بات از خود ختم ہو جائے گی، اسے چلانے والا انہیں کوئی نہیں ملے گا۔ لیکن اللہ کی شان، اس نے صحرائی بدوؤں کو، خانہ بدوشوں کو اور ریوڑ چرانے والوں کو ایسا ذہن رسا عطا فرمایا کہ روئے زمین کی انسانیت آج تک دنگ ہے کہ انہوں نے کیا کیا کام کیا، حالانکہ وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، کسی مدرسے میں نہیں گئے تھے۔ ریوڑ چھوڑ کر آیا اور حضور نے فرما دیا کہ صبح جو جا رہا ہے دستہ اس کا جرنیل یہ ہوگا۔ کسی اکیڈمی میں نہیں گیا، کہیں تربیت نہیں لی، کہیں سیکھا نہیں، لیکن وہ کامیاب ترین جرنیل ثابت ہوا، جسے جو بنا دیا وہی وہ بن گیا، اور نہ آنے والے معروم رہے اور اسلام پھیلتا چلا گیا۔ تو میں نے کہا شیطان کا ایک طریقہ واردات ہے، یہ بندے کے منہ سے وہ بات نکلوانا چاہتا ہے جو کسی بڑے سے بڑے کافر نے کہی ہو، ابو جہل نے کہی ہو، ابو لہب نے کہی ہو، مشرکین مکہ نے کہی ہو، کیونکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس بندے کو ان کی صف میں کھڑا کیا جائے۔ آج کے مستشرقین جو اعتراض کرتے ہیں اسلام پر،
ان اعتراضات کی فہرست بنا لیجئے، اور جو اعتراض مشرکین مکہ کیا کرتے ان کی فہرست بنا لیجئے کہ تو آپ دیکھیں گے کہ ہو بہو وہی اعتراض ہیں جو وہ کرتے تھے یہ آج کرتے ہیں، وہ تب کرتے تھے یہ اب کرتے ہیں۔ ایسا کیوں؟ ان میں اتنی مماثلت کیوں ہے؟ اس لیے کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ ان کی باتیں ان کے منہ سے نکلیں تاکہ یہ لوگ ان کی صف میں شامل ہوں۔ دین کا کام نہ میرا محتاج ہے، نہ کسی مولوی صاحب کا، نہ کسی دوسرے پڑھے لکھے کا، نہ آپ میں سے کسی کا۔ ہم محتاج ہیں اللہ کے اور اللہ کے دین کے، نہ اللہ ہمارا محتاج ہے نہ اللہ کا دین ہمارا محتاج ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو بھی محنت کرتا ہے اور فینا صرف میری رضا کے لیے کرتا ہے، اگر اس کے ذاتی مفادات ہیں، اگر اپنی اغراض فاسدہ ہیں، اگر اپنے ارادے غلط ہیں، تو وہ محنت ان ارادوں کے لیے ہے، وہ اللہ فرماتے ہے میرے لیے نہیں ہے۔ میرے لیے وہ محنت ہے جو صرف میرے قرب کے حصول کے لیے کرتا ہے، میری رضا کے حصول کے لیے۔ پھر وہ کمزور ہے، اس سے کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، کمی رہ جاتی ہے، جتنی کرنی چاہیے اتنی نہیں کر پاتا، غلطی ہو جاتی ہے، تو فرمایا میں اس کی رہنمائی ایک نہیں، اس کے لیے میں کئی راہیں کشادہ کر دیتا ہوں۔ گناہ ہوتا ہے تو بخش دیتا ہوں، آئندہ گناہ سے تحفظ دے دیتا ہوں، محفوظ بنا دیتا ہوں۔ نادان ہوتا ہے تو شعور عطا کر دیتا ہوں، کئی راستے کھول دیتا ہوں اپنی بارگاہ میں آنے کے۔ لہذا کسی کو ہم میں سے یہ گمان نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کام میں ہی کروں گا تو ہوگا، یا میں نہیں کروں گا تو نہیں ہوگا۔ اور صاحب مجاز تو ایک ایسا انعام ہے اللہ کا کہ جب عطا کر دیا جاتا ہے تو وہ شخص خود ضائع نہ کرے تو کوئی اس سے لیتا نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ انتظامی امور کے لیے بعض احباب کو امیر بنا دیا جاتا ہے، تو یہ عہدے مقصد نہیں ہے، انتظام مقصد ہے، یہ بدلتے رہتے ہیں۔ اگر کسی کی جگہ کوئی اور آ جاتا ہے تو آنا چاہیے، بلکہ تبدیل ہونے چاہیے۔ ہر شخص کی اپنی استعداد ہوتی ہے، اس میں اپنی فکر ہوتی ہے، اپنی قوت کار ہوتی ہے، اس کے اپنے وسائل ہوتے ہیں، ایک کی نسبت شاید دوسرے کے پاس بہتر وسائل ہوں، بہتر سمجھ ہو، بہتر خدمت کر سکے۔ تو ہم میں سے کسی کا مقصد امارت یا سیادت یا قیادت نہیں ہے، بلکہ مقصد کام کرنا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبول ہو، اور قرب الہی کا سبب بنے۔ ہماری خطاؤں اور ہماری غلطیوں کے باوجود جس دور میں ہم زندہ ہیں، اس کے بارے قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی وہ یہ بھی تھی کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ جو لوگ سود سے بھاگیں گے اور سود نہیں کھانا چاہیں گے، ان کے حلق میں بھی سود کی گرد پہنچے گی۔ آج ہم نہیں کھانا چاہتے، لیکن ہمارے ملک کا پورا معاشی نظام سود پہ استوار ہے، اور اس کی غرض ہم تک بھی پہنچتے۔ ہم سود اپنے سرمایہ پہ نہ لیں، لیکن پورا معاشی نظام تو سودی ہے۔ ہم حرم میں جاتے ہیں تو اہل حرم کا پورا معاشی نظام سودی ہے۔ اس سے بھاگ کر آپ کہاں جائیں گے؟ روئے زمین سے آپ بھاگیں تو سب سے تقدس مآب جگہ، سب سے پاکیزہ جگہ، سب سے اعلیٰ مقام تو حرمین ہی ہے۔ حرمین شریفین پہ جو حکومت ہے اس کا بھی سارا معاشی نظام سودی ہے، بلکہ وہ اپنا سارا بجٹ ہی اس سود سے بناتی ہے جو اسے اس کے سرمایہ پر عرب سے ملتا ہے، امریکہ سے ملتا ہے۔ تو ایسا دور ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں کہ نہ چاہنے کے باوجود ہمارے حلق تک سود پہنچتا ہے، نہ چاہنے کے باوجود ہمیں طرح طرح کی بے حیائی دیکھنی پڑتی ہے، نہ چاہنے کے باوجود بے شمار فواحشات سننا پڑتی ہے، نہ چاہنے کے باوجود بے شمار طرح کے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا پڑتا ہے، کاروبار کرنا پڑتا ہے، سفر کرنا پڑتا ہے، دفاتر میں کام کرنا پڑتا ہے، اپنی خواہش کے بغیر
زبردستی مجبوراً حصول رزق کے لیے، مزدوری کے لیے، کام کے لیے. تو ان سب پر اگر اللہ کریم ہمیں معاف فرماتے ہیں اور انعام عطا فرماتے ہیں، وہی بات ہے کہ پھر اگر ہماری کوشش میں خلوص ہے تو ہماری یہ ساری کوتاہیاں درگزر فرما کر پھر ہم پر کرم عام فرماتا ہے. یہ اس کا احسان ہے. تو جتنا کچھ ہم کرتے ہیں یا جو کچھ ہم پاتے ہیں، ہمیں اس کے لیے اس کا ممنون رہنا چاہیے. منت منے کہ خدمت سلطان میں کنی، منت او بداؤں کہ بخدمت گزاشت. احسان نہ کر کے تو بادشاہ کی خدمت کر رہا ہے، یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے تجھے اپنی خدمت کے لیے رکھ لیا. اور ایک تیسرا جملہ وہ بھی کچھ لوگوں کا مجھ تک پہنچا. کسی کیا ہوا، شیخ ناراض ہو گئے تو کیا ہوگا، اللہ اور اس کا رسول تو راضی ہے. اب یہ ایک ایسا حسین دھوکہ ہے کہ شیخ کی ناراضگی یا شیخ سے قطع تعلق کا سبب ہی یہ بنتا ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول ناراض ہوتے ہیں تو یہ سب سے آخری سزا ہے جو اسے ملتی ہے. جب یہ آیہ کریمہ اتری ختم اللہ علی قلوبہم، تو سوال کیا گیا یا رسول اللہ جب اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے تو پھر یہ کیسے ہدایت پائیں گے؟ تو ان کو ہدایت کا راستہ تو اللہ نے روک دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کریم زبردستی مہر نہیں لگاتے، بلکہ بندہ خطا کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پیدا ہو جاتا ہے. اگر وہ توبہ کرتا ہے تو دھل جاتا ہے، لیکن توبہ نہیں کرتا، خطا پہ خطا کیے جاتا ہے تو وہ سیاہی نقطہ 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 بڑھتی جاتی ہے. اور جب سارا قلب سیاہ ہو جاتا ہے تو اس کی سزا اللہ یہ دیتے ہیں کہ اس پر مہر کر دیتے ہیں، پھر اس کے لیے ہدایت کے راستے بند ہو جاتے ہیں. تو یہ بندے کے اپنے کردار کی سزا ہے. کسی پر جب اللہ کریم ناراض ہوتا ہے تو اس سے ذوق عبادت چھین لیتا ہے. ایک طریقہ ہے کہ عبادت تو کرتا رہتا ہے لیکن اس میں جو ذوق، جو کیف ہوتا ہے وہ جاتا رہتا ہے. عبادت بوجھ بن جاتی ہے، ایک ایکسرسائز بن جاتی ہے، اٹھتا بیٹھتا رہتا ہے لیکن اس میں اسے مزہ نہیں آتا. وہ ذوق جو تھا، اس میں جو کیف تھا، وہ سلب ہو جاتا ہے. پھر اگر توبہ کرے، رجوع اللہ کرے، اللہ عطا کر دے. لیکن محسوس نہ کرے تو پھر عبادات چھوٹنے لگتی ہیں. نوافل چھوٹ گئے، پھر سنن چھوٹ گئی، پھر فرائض کی باری آ جاتی ہے. اور اسی طرح آخری سزا یہ ہوتی ہے کہ پھر اس کا ایمان اس سے چھن جاتا ہے. جس طرح آپ نے دیکھا اچھے بھلے نیک گھروں میں لوگ پیدا ہو کر گمراہ فرقوں کے اسیر ہو گئے. ماحول نیک تھا، والدین نیک تھے، باپ عالم تھا، صوفی تھا، بزرگ تھا، لیکن بیٹا کسی گمراہ فرقے میں غلام احمد قادیانی کا جھنڈا اٹھائے پھرتا ہے. یہ بطور سزا ہوتا ہے. اور انہی سزاؤں میں ایک بہت بڑی ہیبت ناک سزا یہ ہے کہ کسی کو اللہ اس شیخ سے جس سے روحانی برکات نصیب ہو رہی ہیں کاٹ دے. روایتی پیروں سے کٹ جانا کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ نہ پیر کچھ دے رہا ہوتا ہے نہ مرید کچھ لے رہا ہوتا ہے. لیکن جہاں بات کیفیات قلب کی ہو، روحانیت کی ہو اور برکات نبوی پہنچ رہی ہوں، وہاں سے اگر کوئی کٹ جائے تو یہ بہت بڑی آخری سزا ہے. اور پھر وہ اس وہم میں رہے کہ چلو جی شیخ سے تو کٹ گئے، اللہ تو رسول تو راضی ہے. بھی اللہ اور رسول کی ناراضگی ہی نے تو شیخ سے کاٹا، راضی کیسے ہے؟ نہیں یہ سمجھنا کہ ہم ایک عام آدمی یہ سے بندہ تو عام ہے، لیکن یہ عام آدمی اسی بارگاہ کا غلام ہے، اسی بارگاہ کا قاصد ہے، اسی بارگاہ کا ہرکارہ ہے، وہیں سے لا کر آپ کو دے رہا ہے. اگر اس سے آپ کٹیں گے تو وہ بارگاہ عالی آپ کو کاٹ رہی ہے.
اب کوئی حکومت کہتی ہے کہ میرے اس دفتر میں تم نہیں آ سکتے تو تم اس پہ خوش رہو کہ دفتر والے ناراض ہیں، حکومت تو مجھ پہ خوش ہے، حکومت کیسے خوش ہے؟ تو یہ اس طرح کی بے مزہ باتیں جو میں کرنا نہیں چاہتا اور میں بہت کم کرتا ہوں، اور آج بھی میرا کرنے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن اس خط نے مجھے یہ سوچنے پہ مجبور کر دیا کہ کچھ انکہی باتیں بھی کہی جانی چاہیے، شاید اللہ کرے بہت سے دوستوں کا اس میں بھلا ہو جائے۔ اور سب اس لیے ہے، یہ کسی ایک فرد پر کوئی فرض جرم لگانے کے لیے نہیں ہے، یہ سب اس لیے ہے کہ ہم سب کی اصلاح ہوتی رہے۔ ہر آدمی اپنی جگہ پر ہر وقت اصلاح کا محتاج ہے۔ میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ دنیا میں جتنے نیک لوگ ہوئے ہیں، جتنے ولی اللہ ہوئے ہیں، اقطاب ہوئے ہیں، غوث ہوئے ہیں، اس سے بالا منازل کے لوگ، سب کی عظمت جمع کی جائے تو ایک صحابی کے جوتے پر جو خاک پڑ جاتی ہے اس کو نہیں پہنچ سکتی، کیونکہ ان سب کی عظمت کے اوپر تبع تابعین کا مقام شروع ہوتا ہے۔ جہاں ان کے مقامات ختم ہوتے ہیں وہاں سے تابعین کے مقامات، جہاں ان کی سرحدیں ختم ہوتی ہیں وہاں قدم آتے ہیں صحابہ کرام کے۔ لیکن کیا صحابہ کرام سے غلطیاں نہیں ہوئی؟ کیا شرعی عدالتوں میں ان پر مقدمے نہیں چلے؟ کیا بعض کو سزائیں بھی نہیں دی گئیں؟ یہ ایک انسانی معاشرہ ہے، اس میں جو جیتا بستا ہے اس سے قصور ہوتے ہیں۔ گلاب کے پودے سے لوگ گلاب کے پھول اتارتے ہیں، اس کے کانٹے نہیں گنتے، حالانکہ پھول کم اور کانٹے زیادہ ہوتے، لیکن جو اہل دانش ہیں وہ پھول اتارتے ہیں، کانٹے گننے نہیں بیٹھ جاتے، اور اگر کسی پودے پر پھول ہی نہ آتے ہوں تو اسے اکھاڑ دیا جاتا ہے، قدرت ہی اس کی اہمیت ختم کر دیتی ہے۔ تبھی پھول نہیں آتے جب خشک ہو جائے، جب اکھڑ جائے۔ کسی ایک شاخ میں بھی جان باقی ہو، تراوت باقی ہو تو اس پہ چھوٹا سا ہی پھول آتا ہے۔ اگر ہم تک برکات پہنچ رہی ہیں تو ہم یوم حشر کے محاسب نہیں ہیں۔ اللہ نے اپنی جگہ ہمیں مقرر نہیں کیا کہ ہم نے لوگوں کا حساب لینا ہے۔ ہمیں اپنی فکر ہے کہ جو چیز ہماری ضرورت ہے ہمیں مل رہی ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہے، مستحق ہوتا ہے شیخ بھی آپ لوگوں کی دعاؤں کا، اور یہ ایک بن جاتا ہے شیخ کا احسان آپ پر، جس کا جواب یہ ہے کہ آپ بھی اس کے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ یہ بھی ایک عاجز بندہ ہے، اسے خطاؤں سے بچا لے، میرا شیخ ہے، اگر اس سے کوئی کوتاہی ہوتی ہے تو اسے معاف فرما، اس کی حفاظت فرما۔ مرید کے ذمہ یہ ہوتا ہے، بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے پیچھے جو وجوہات ہیں وہ ہمارے سامنے نہیں آتی، عمل ہمارے سامنے آتا ہے، اس پہ ہم فتویٰ لگا دیتے۔ ایک فرقہ صوفیوں میں ہوا ہے جسے ملامتی کہا جاتا ہے، وہ اس اپنے آنا سے بچنے کے لیے، جس کے خلاف اب تک میں گزارشات کر رہا ہوں کہ بندہ اپنے آپ کو ہم سمجھ لیتا ہے، وہ اس سے بچنے کے لیے ایسے کام کرتے تھے کہ لوگ ان پر تھو تھو کرتے تھے اور انہیں برا سمجھتے تھے اور بھگاتے مارتے تھے، لیکن وہ کوئی کام غیر شرعی نہیں کرتے تھے۔ مثلا رمضان میں مسافر ہے، اب اس پر تو قضا کرنے کا اسے اللہ نے اجازت دی ہے کہ وہ روزہ قضا کر سکتا ہے، لوگوں کے سامنے کھانا پینا شروع کر دے گا، لوگ تو تو کریں گے کہ یہ بڑا برا ہے، دیکھو اس نے روزہ نہیں رکھا ہوا۔ اب انہیں یہ سوچنے کی تو فرصت کسی کو نہیں کہ یہ سفر میں ہے اور اس پر
تو یہ تو قضا کر لے گا، اللہ کی اجازت ہے۔ عدۃ من ایام اخر، بعد میں اتنی گنتی پوری کر لے۔ تو اس طرح کی بعض امور وہ کرتے تھے۔ اب جو ملامتی کے نام پہ بن گیا نا، یہ جو غیر شرعی حرکات حلال سمجھتے ہیں نا، تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم جو اس فرقے کے ہم کلندریاں ہم فلانے ہیں، یہ بکواس ہے۔ وہ فرقہ جو واقعی صوفیوں کا ایک طبقہ تھا جو ملامتی کہلاتا تھا، وہ کام وہ کرتے تھے جو ان کے لیے شرعاً جائز ہوتا تھا، لیکن عام آدمی کو اس کا سبب معلوم نہیں ہوتا تھا، وہ سمجھتا تھا خلاف شریعت کر رہا ہے، وہ ان پر ملامت کرتے تھے۔ تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کام ایک بندے کے لیے تو اس کا شرعی عذر موجود ہوتا ہے اور ہم سب سمجھ نہیں رہے ہوتے، ہم اس پہ فتویٰ لگائے جا رہے ہوتے ہیں، اور پھر خصوصاً شیخ اور طالب کا معاملہ بہت نازک ہوتا ہے۔ لہذا جب ہم مجاہدہ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تو صوفی کو تو اپنے مقصد کے لیے اپنی جان لگا دینی چاہیے۔ اس کے پاس فرصت کہاں ہے کہ وہ فضول کی بحثوں میں پڑے؟ اگر وہ اپنے مقصد سے کما حقہ آشنا ہے اور اپنی منزل سے واقف ہے، تو پھر اس کے پاس فرصت ہی نہیں ہوتی کہ وہ اس کے علاوہ دوسری باتوں میں پڑے۔ یہ چند گزارشات تھی جن کا سبب وہ ساتھی کا خط بنا، چونکہ فضیلت رمضان پر بھی بات ہو رہی ہے، مسائل بھی آپ کو بتائے اور سمجھائے جا رہے ہیں، تلاوت آپ کو نصیب ہو رہی ہے، ذکر آپ کو نصیب ہو رہا ہے، الحمدللہ، اللہ قبول فرمائے۔ اور یہ اگرچہ تلخ نوائی ہے، لیکن یہ بھی ضرورت ہے ہماری کہ اللہ ہمیں شیطان کے حملوں سے اور نفس کے فریبوں سے محفوظ رکھے، اور ایک احساس بیدار رہے کہ میں فرشتہ نہیں، میں انسان ہوں، مجھ پر بھی کہیں سے حملہ آ سکتا ہے، اور مجھے سوچ سمجھ کر اس کا دفاع کرنا چاہیے۔ میرے لیے بھی دعا کیا کریں، اپنے لیے بھی دعا کیا کریں، اللہ سے اس کی حفاظت مانگا کریں۔ ہم میں کوئی بڑا نہیں ہے، بڑائی صرف اللہ کو سزاوار ہے۔ اللہ بڑا ہے اور مخلوق میں بڑائی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ باقی سب سے بڑی بڑائی غلامی میں ہے، بڑائی میں نہیں ہے۔ ہم سب غلام ہیں اس بارگاہ کے، اور ہمیں اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اطاعت اور غلامی کا فریضہ ادا کرنا ہے۔ اللہ کریم ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، ہمارے دلوں میں محبت پیدا فرمائے، بغض و عداوت سے معاف رکھے، اور توفیق عمل عطا فرمائے کہ اس عارضی زندگی میں اس کے دین کی بقا کے لیے، اس کے فروغ کے لیے، اس کے احیاء کے لیے ہم کچھ کر گزریں، کچھ کر سکیں۔ جب تک کائنات باقی ہے، دین باقی رہنا ہے انشاءاللہ، تو ہماری محنت کا محتاج نہیں ہے۔ آخری کتاب ہے، آخری رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب تک نسل انسانی زمین پر ہے تب تک یہ کتاب بھی رہے گی، نبوت بھی رہے گی، اور دین بھی رہے گا انشاءاللہ۔ انہیں کسی کے مٹانے سے مٹتا ہے، نہ ہمارے کھڑا کرنے سے ہوتا ہے۔ مٹانے والا اپنے کردار کا نتیجہ بھگتے گا، اور دین کے قیام کی کوشش کرنے والا اپنی محنت کا انعام پائے گا۔ دین اپنے قیام میں ہمارا محتاج نہیں ہے۔ اللہ ہمیں دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، ہماری لغزشوں سے درگزر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وزرنا فی مالنا واہلنا، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم نور قلوبنا بنور المعرفة والایمان، اللہم ارزقنا اتباع نبیک صلی اللہ علیہ وسلم واتباع خلفاء الراشدین المہدیین۔ علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر۔
وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی سبینا من برحمتک یا نماز کا وقت